بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کی ایک خاص آیت کا وظیفہ ہے، جس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور ماہ ربیع الاول کے بارے میں خاص برکت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت مبارک کا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کی نسبت سے محبت، درود اور قربت الہی کا خاص مہینہ سمجھا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے یہ آیت ایک بہترین آیت کا وظیفہ ہے جو توحید پر مبنی ذکر ہے، جسے ربیع الاول سے پہلے روحانی تیاری کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ وظیفہ ماہ ربیع الاول میں کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ ماہ ربیع الاول کے شروع سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ماہ ربیع الاول میں اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد باوضو ہو کے تنہائی میں خاموشی سے اس وظیفے کو 313 مرتبہ تعداد غزوہ بدر کے مجاہدین کے مطابق وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کریں، یا اللہ اس ذکر توحید کے صدقے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں نور ایمان، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت پیدا فرما، اور 12 ربیع الاول کو ہمارے لیے رحمت، بخشش اور قرب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ اس وظیفے کی تعداد اور اس کا طریقہ کار اور ذکر اذکار بھی شامل کریں۔ ذکر اذکار کے حساب سے سب سے پہلے درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے ساتھ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں، اور 100 مرتبہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم پڑھیں۔ وظیفے کے فوائد انشاءاللہ تعالی بہت جلد سامنے آئیں گے۔ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا ہوگی، روحانی سکون و برکت حاصل ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہوگا۔ معزز سامعین اکرام، اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی سے پڑھنے میں سہولت ہونا چاہتے ہیں تو بتائیں۔ بالکل آپ نے بہت خوبصورت نیت ظاہر کی ہے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے ایک خاص وظیفے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے قرب، محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روحانی تیاری حاصل کی جائے۔ اس میں ہم قرآن کریم کی ایک اہم آیت وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس آیت کی روحانی طاقت ایک تاریخی واقعہ ہے، توحید کی گواہی، محبت رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیابی دنیا و آخرت کا راستہ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو ایمان اور صبر کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشہ کے ایک غلام تھے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ مسلسل اس کلمے کو دہراتے رہے کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ گویا اس آیت کا عملی اظہار تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ لیکن کیا ہوا کہ مشرکین مکہ نے انہیں تپتی صحرا میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر مارا۔ اسے کہا جاتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب صرف ایک ہوتا تھا، احد احد احد۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کو اپنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی اور صبر و ثبات کا پہاڑ بنے اسی توحید کے بنیاد پر۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کا وظیفہ 12 ربیع الاول سے پہلے کیوں؟ ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا سب سے بڑا علم بردار بن کر آئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ لہذا یہ آیت قل هو اللہ احد آپ کو توحید کی معرفت دیتی ہے، اللہ کے رحم و کرم کو آپ کے دل میں جگاتی ہے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی محبت سکھاتی ہے۔ روزانہ عمل ربیع الاول سے 313 مرتبہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ پڑھا کریں۔ اول آخر کم سے کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھ لیں۔ یاد کریں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر، یا اللہ مجھے بھی ایسا ایمان، ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسی توحید عطا فرما۔ ماہ ربیع الاول کی دعا، اللہم ارزقنی حبک وحب نبیک واجعلنی من المتوکلین علیک ومتبعین ومثبتین علی دینک واجعلنی من الصادقین والراحمین والمغفور لهم آمین یا رب العالمین۔ محبت رسول اور وظیفہ 313 بار، درود، استغفار۔ مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ مقصد ربیع الاول کی روحانی تیاری، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کی روشنی میں ایک اور ایمان افروز واقعہ شیئر کرتے ہیں جو توحید اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی ہے۔ واقعہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی قبیلے دوس کے سردار تھے۔ وہ مکہ آئے اس وقت جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ مکے میں داخل ہوتے وقت انہیں کہا جاتا، خبردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ایک جادوگر ہیں، ان کی باتیں نہ سننا ورنہ تم پر جادو ہو جائے گا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کانوں میں ان کے کہنوں پر روئی ٹھوس لی کہ ان کی بات نہ سن سکوں، لیکن پھر انہوں نے خود کہا میں تو ایک شاعر اور عقل مند شخص ہوں، کیوں نہ سنوں؟ اگر بات معقول ہوئی تو مان لوں گا۔ ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو دل پگھل گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی جادو نہیں، یہ رب کے طرف سے کلام الہی ہے۔
انہوں نے فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ واپس قبیلہ دوس میں گئے تو انہوں نے بہت مخالفت کا سامان کرنا پڑا، لیکن وہ ڈٹے رہے، لوگوں کو یہی پیغام دیتے رہے، تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے۔ یہی الفاظ تھے جن کا مفہوم سورہ بقر کی آیت نمبر 163 میں موجود ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ آنسوؤں سے بھری دعا۔ جب قبیلہ دیر سے ایمان لایا تو طفیل دوبارہ مکہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوس ہدایت نہیں پا رہا، ان پر دعا کریں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا، اللہم اہد دوسا وآت بہم، یا اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو یہاں لے آ۔ اور پھر وہی ہوا، وہ ہدایت پا کر مدینہ آئے اور جنگ خیبر میں شریک ہوئے۔ اسی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ توحید کی پہچان، الہ واحد لا الہ الا اللہ، یہی اصل ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، بد دعا کے بجائے دعا کرنا، نفرت کے جواب میں شفقت کرنا، رحمت کی امید، رحمان اور رحیم پر یقین، مایوسی سے بچاؤ، دعوت کا صبر، جیسے حضرت طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ دوس کے لیے صبر کیا۔ اب آپ سوچیں، جب آپ روزانہ یہ آیت پڑھتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو گویا آپ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح توحید کا اعلان کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، رحمان و رحیم اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں اور ربیع الاول کی حقیقی روح کو پا رہے ہیں۔ ایک خوبصورت دعا جو بعد وظیفہ کے بھی ہے، یا اللہ مجھے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہدایت کی طلب، دل کی نرمی اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے تیرے ایک ہونے کو دل سے تسلیم کیا اور تیرے رحم پر بھروسہ کیا، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، یقیناً آپ نے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کے وظیفے کے ساتھ شادی سے متعلق کسی واقعے کی رہنمائی مانگتے ہیں تاکہ بات دل سے جڑ جائے اور عمل میں روحانیت آ جائے۔ آئیے آپ کو شادی، توحید اور برکت سے جڑا ایک ایمان افروز واقعہ سناتے ہیں جو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لیا گیا ہے۔ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ جب ان کا نکاح ہونا تھا، کئی بڑے صحابہ نے رشتہ بھیجا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمت کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بھی نکاح کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے پاس ایک زرہ ہے، یعنی ایک لوہی کی جنگی جیکٹ، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی کافی ہے، ہم اس زرہ کو مہر بنائیں گے، اور نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پڑھایا، اور گواہوں میں بڑے صحابہ شامل تھے۔ نہ منگنی کی تقریب، نہ فضول رسم، صرف سادگی، توکل اور برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد یہ دعا فرمائی،
اللہم بارک لہما وبارک علیہما واجمع بینہما فی خیر۔ یا اللہ ان دونوں کو برکت دے، ان کے درمیان خیر و محبت پیدا فرما اور انہیں بھلائی میں جمع رکھ۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تو آپ دل میں یہ نیت رکھیں، یا اللہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تیری رضا، توحید، سادگی اور برکت سے ہوا، ویسے ہی میری یا میرے بچوں یا گھر والوں کی شادی بھی پاکیزہ، سادہ اور بابرکت ہو۔ اے رحمان تو سب کے دل جوڑنے والا ہے، میرے نصیب میں وہ رشتہ لکھ دے جس میں دین، محبت، سکون اور آخرت کی بھلائی ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ ربیع الاول سے یا ربیع الاول میں اس وظیفے کے کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فجر یا عشاء کے بعد وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ تعداد کے حساب سے 313 مرتبہ وہی بدری صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی تعداد کے مطابق اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اور یا ودود، یا رحمان، یا رزاق، اور یا ودود، یا رحمان، یا رزاق 111 مرتبہ دعا کی نیت کے ساتھ پڑھیں اور یہ دعا کریں: اللہم ارزقنی زوجا صالحا یحبنی واحبہ ویکون لی قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ واجمع بیننا فی طاعتک واجعلنا من المتوکلین علیک والراحمین آمین یا رحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی زوجا صالحا یحبنی واحبہ ویکون لی قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ واجمع بیننا فی طاعتک واجعلنا من المتوکلین علیک والراحمین آمین یا رحم الراحمین۔ یا اللہ مجھے نیک محبت کرنے والا دیندار شریک حیات عطا فرما جو دنیا و آخرت میں میرا سکون ہو اور ہمیں اپنی رضا کے کاموں میں جوڑ دے۔ سادگی نکاح میں دنیاوی نمائش نہیں، صرف برکت ضروری ہے۔ توکل جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سادگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات رکھی۔ رحمت، رحمان، رحیم سے مانگنے والے کبھی محروم نہیں ہوتے۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔